بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آج کے پروگرام آسک ایمان اردو پر، جو لائیو دکھایا جا رہا ہے آن ایمان چینل اسکائی 757۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسے لائیو اسٹریم بھی کر رہے ہیں آن آر فیس بک پیج، یوٹیوب چینل۔ ریمائنڈر بھولیے گا مت، ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ہمارے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، فالو اس آن ٹویٹر اینڈ ڈو لائک آر پیج آن انسٹاگرام۔ یہ پروگرام کیو این اے کا پروگرام ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے دینی لحاظ سے، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دس از یور پروگرام۔ یہاں پہ جو ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسلام، اور ہمارے ساتھ ہے آج کے پروگرام پر ریگولر گیسٹ شیخ دکتور عبد المجید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی آپ کے ساتھ ہم تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بس ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لاتے، لیکن انشاءاللہ قدر اللہ۔ بہت شکریہ ہمیں ونس اگین دوبارہ ہمیں موقع دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ شیخ۔ جسٹ ریمائنڈر ٹو آور ویورز، 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو نمبر ہے، اور جو واٹس ایپ نمبر ہے 07916841483، جو ہمارے انٹرنیشنل ناظرین کرام ہیں، آپ چاہے تو واٹس ایپ نمبر کو استعمال کر کے لائیو فون ان کر سکتے ہیں، اینڈ آف کورس آپ تو ٹیکسٹ کر ہی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا تو فیس بک اور یوٹیوب چینل میں کامنٹ سیکشن کی جو باکس ہیں اس کے نیچے آپ ضرور ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے۔ ونس اگین ہمبل ریمائنڈر، بھولیے گا مت، ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آل آر پلیٹ فارمز انکلوڈنگ فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ شیخ چلیں آج کی گفتگو ہم اس سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کافی ٹیکسٹ اور میسیجز ریسنٹلی آئے ہیں میرے پاس وفات کے، اور جو میں نے ایک چیز کامن دیکھا ہے وہ یہ ہے، انفارچونیٹلی اور سیڈلی، جتنے ریسنٹلی مجھے وفات کے یا انتقال کے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ انڈر دی ایج آف 50، کچھ تو 14 سال، 22 ایئرز، 35 اینڈ 48۔ سو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتا ہے؟ اینڈ سیکنڈلی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے تک جائیں گے تب حج کریں گے، ہم تب جو ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، لیکن یہ جو چند جو روز ہیں ریسنٹلی جو مجھے جو میسیجز ملے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر پتہ چلتا ہے کہ موت، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے موت آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم انجان ہیں۔ تھوڑے اگر آپ ہمیں نصیحت دیتے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں گھر سے نکل چکا تھا اسٹوڈیو کے لیے، لیکن موٹر وے پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا تھا، اور ٹائمنگ کے حساب سے جو اخبار میں بتایا جا رہا تھا، اناؤنس ہو رہا تھا کہ نیوز میں کہ اتنے ٹائم تک جو ہے یہ ٹریفک بند رہے گی، تو اس لحاظ سے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں واپس اپنے گھر کے اسٹوڈیو میں چلا جاؤں، جہاں پر جو ہے کم سے کم الحمدللہ شو جو ہے زوم کے ذریعے سے کر سکوں۔ تو اس لحاظ سے پہلے تو میں سارے ساتھیوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ واقعی آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تو ایک الگ سا ہی منظر ہوتا ہے اور ایک الگ سا تاثر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اپنے آپ کا جو یہ سوال ہے، تو قرآن پاک کے اندر دیکھیں، موت کے بارے میں کئی آیتیں موجود ہیں، اور جو لوگ موت سے غفلت میں پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے کئی آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، سورہ ہمزۃ اللمزہ میں، تو ہمزۃ اللمزہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ اللمزہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تو ان دو آیتوں کے اندر ہے کہ برباد ہو جائیں اور تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر کر کے زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو ہمیشہ گنتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے ان کو ابدی زندگی دے دے گا، یعنی انہیں موت نہیں آئے گی۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مال کے پیچھے ایسے بھاگتے ہو کہ تمہاری تو رفتار جو ہے موت کے پاس آ کر ہی رکتی ہے، جب تم اپنے قبر تک پہنچ جاتے ہو تب تم رکتے ہو۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے طرف ذکر ہے۔ دوسری طرف اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ منافقون کے اندر کہ جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے، ملک الموت کو، تو
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تو یہ تیسرا قسم کا انسان بتایا گیا ہے کہ جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو فوراً اللہ سے گڑ گڑا کے کہنے لگتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, ابھی مجھے میری روح نہ نکال, مجھے تھوڑا سا موقع دے دے تو میں نے کچھ لسٹ بنائی ہے اچھے کاموں کی, وہ میں مکمل کر کے واپس پھر تو مجھے لے لے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے تو یہ وہ فرشتہ ہے جو رشوت نہیں لیتا, کہ معاملات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ جب موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں موت کا ایک پل نہ آگے ہوگا, ایک پل نہ پیچھے ہوگا, ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے, اللہ نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی, 100 سال کی زندگی دی, تب تم نے کچھ نہیں کیا, اور اب بھی اللہ موقع دے گا تو تم کیا کرنے والے وہ بھی اللہ جانتا ہے, لہذا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد سب کو کہا گیا ہے, ہم سب کو دو جگہ پر اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس آیت کے اندر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے نفس جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں دنیا میں سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ موت آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ موت آنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تمہاری یہ 60 سال کی زندگی, 15 سال, 16 سال, 40 سال, 100 سال کی زندگی جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. اور تم نے جو مزدوری کی ہے, جو تم نے محنت کی ہے اچھے کاموں میں یا غلط کاموں میں, اس کا جو ہے تم کو معاوضہ ملے گا, وہاں پر تمہیں اس کی جو ہے اجرت ملے گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اور اس دن جو آگ سے دور کر دیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, تو صحیح کامیابی یہی ہے. اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو, کیونکہ یہ تو دھوکے کی چیز ہے. اس میں جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ وقتی طور پر ہے, اچھائی بھی وقتی طور پر ہے, مزے بھی وقتی طور پر ہے, جوانی بھی وقتی طور پر ہے, بڑھاپا بھی وقتی طور پر ہے, پوری زندگی وقتی طور پر ہے. ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا ساری کے ساری فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اللہ کی ذات رہے گی. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی چاہے 15 سال کی زندگی ہو یا 1500 سال کی زندگی ہو, زندگی کو ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, اور ایسے حالت میں موت آنی چاہیے کہ انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو, کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی مر جاتے ہیں جو حرام کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے, حرام کرتے کرتے ان کو جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور موت آ جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خاتمہ بالایمان کرے, آمین ثم آمین. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ. موت تو مقرر ہے, ہمیں بس پریپریشن لینا ہے, اور یہی ہے جو فارچونیٹ ہیں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. انشاءاللہ وی شوڈ یوز اینڈ یوٹیلائز دی بیسٹ. انشاءاللہ بریک میں جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بریک کی طرف بڑھیں گے. مسز خان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. جی ویلکم. جی بہت شکریہ. ریگولر کالر ہوں. جی آپ فرسٹ کالر ہیں, جی سوال کریں. مجھے شیخ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی لیڈیز کے جو رمضانوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں, مس ہو جاتے ہیں, جی, اور وہ بھول گئے کہ کتنے سال کے مس ہوئے ہیں, یا کوئی حساب نہیں رکھ سکے, کیونکہ ارلی اسٹیج میں تو بچپنا ہوتا ہے, یاد ہی نہیں رکھتے, ریکارڈ نہیں رکھتے. تو اب ہم اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں, ٹھیک ہے, کیسے کریں؟ میرا خیال ہے یہ سوال تو پورے دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام جا رہا ہے لیڈیز خوش ہو جائیں گی کہ حساب نہیں رکھا, یاد نہیں, تو ہم کیا کریں, اور کس معافی مانگیں یا کس طرح اس کا فدیہ ادا کریں. پلیز جواب دے دیں. تھینک یو, بہت شکریہ. شیخ صاحب
جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سوال بہت کلیئر ہے اور یہ کنٹمپریری سوال ہے. شیخ ہمارے پاس لٹرلی 90 سیکنڈ ہے, آپ شروع کر سکتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آسان طریقہ ہے. انشاءاللہ جس وقت سے انسان جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس وقت جو ہے جب سے اس نے اگر سوچا ہے کہ میں اب سے روزے رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, وہاں سے کاؤنٹنگ شروع کرے. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ابھی اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں, تو بریک کے بعد جو ہے اس کے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں سمجھا دوں گا کہ کیسے اس کے جو ہے گنتی کرنی چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت اہم سوال ہے اور ڈیفینیٹلی ہم سب اس سے استفادہ لے سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام آسک ایمان اردو ایمان چینل پر آن اسکائی 757. ساتھ ہی ساتھ ہم اسٹریم کر رہے ہیں لائیو فیس بک پیج کے ذریعے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں. بھولیے گا مت, لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ آن لائن کے ذریعے اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس جو ہے, کامنٹ باکس کے نیچے آپ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں اپنا سوال. 0203-515-0757 ہمارا جو ہے اسٹوڈیو نمبر ہے. واٹس ایپ کا نمبر وہ 079-1684-1483. جو ہمارے انٹرنیشنل ناظرین کرام ہیں, آپ چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹلی اسٹوڈیو میں فون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ لوٹتے ہیں چھوٹی سی وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, دیکھ رہے ہیں آپ آسک ایمان. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام آسک ایمان اردو ایمان چینل پر لائیو اس وقت دکھایا جا رہا ہے آن اسکائی 757. ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے لائیو اسٹریم بھی کر رہے ہیں فیس بک پیج کے ذریعے اور یوٹیوب چینل میں بھی ہم اس وقت لائیو اسٹریم کر رہے ہیں. بھولیے گا مت, لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے ایمان.channel.tv. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ریگولر گیسٹ آسک ایمان اردو کے ریگولر گیسٹ شیخ دکتور عبد المجید. 0203-515-0757 اسٹوڈیو نمبر ہے ہمارا. 079-1684-1483 واٹس ایپ نمبر. انٹرنیشنل ناظرین کرام جو ہے آپ چاہے تو واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ڈائریکٹلی ہمیں اسٹوڈیو پہ فون کر سکتے ہیں. بریک بیفور دی بریک ایک مسز خان انہوں نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے جسٹ فار دی بینیفٹ آف آور ویورز ہو ہیو جسٹ جوائن ود اس. سوال یہ تھا کہ اگر لیڈیز یا بہنیں جو ہیں جن کی رمضان میں اگر روزے مس ہو چکے ہیں اور یہ یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے ہوئے ہیں, شاید کئی سال بھی ہو سکتے ہیں, سو کیا کیا جا سکتا ہے؟ شیخ جواب دے رہے تھے. شیخ اوور ٹو یو. دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ مردوں کے لیے تو پورا مہینے کی گنتی ہوتی ہیں, لیکن عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عورتوں کے تو ہر مہینے میں جو ہے تقریباً کم سے کم 10 دن تو کم ہو ہی جائیں گے. لیکن جو ہے یہ گنتی اس وقت سے شروع کرنی چاہیے جس وقت انسان بلوغت کو پہنچ جائے. عورتوں کی گنتی شروع ہوتی ہے جب وہ ماہواری ان کو شروع ہو جاتی ہے, تب سے روزے فرض ہیں. تو اسی سال سے جو رمضان کے مہینے میں جتنے دن انہوں نے روزے رکھ لیے تو وہ تو کاؤنٹنگ وہ ہو گئے قبول. اس سال میں جب ان کو رمضان کے مہینے میں جو پیریڈز آتے ہیں تو وہ 10 دن جو ہے کم سے کم 10 دن کو کاؤنٹ کر لے کہ بھائی فلاں سال میں جو ہے 10 دن, دوسرے سال میں 10 دن, تیسرے سال میں, اس طرح جو ابھی جس وقت انہوں نے سادگی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے روزے رکھنا شروع کی ہیں تو اس سے پچھلے جتنے بھی سالوں میں سنجیدگی نہیں تھی ان کے جو ہے 10 دن کو کاؤنٹ کر لے عورتیں, تو وہ جو ہے اس حساب سے اپنے روزے مکمل کر لیں. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً سارے رکھنے ہیں, اپنی صحت اور اپنی حیثیت طاقت کے مطابق جس طرح موقع ملتا رہے وہ ایک دو روزے رکھ سکتی ہیں اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی. مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے. مردوں کے لیے تو بلا عذر, اور عذر صرف بیماری ہے. اگر سفر ہے تو سفر میں بھی جو ہے جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ بھی ان کو کاؤنٹ کرنے پڑیں گے کہ فلاں سال کے رمضان کے مہینے میں میرے سفر کے 10 دن تھے
یا 7 دن تھے یا 5 دن تھے یا پورا مہینہ تھا. اس طرح وہ اپنے مہینوں کے اس سال میں جو رمضان کے مہینے میں جو سفر کیا تھا تو وہ کاؤنٹ کریں گے اتنے ایام کو. تو 10 دن کم سے کم اگر رکھنا چاہتے تو کاؤنٹ کر لیں. لیکن عام طور پر لوگ جو ہے سفر بھی نہیں کرتے ہیں, مریض بھی نہیں ہے اور جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے انہوں نے, تو پھر ان کو ہر سال کا جب سے بلوغت ہوئی ہے, اور بلوغت کی عام عمر جو ہوتی ہے وہ 13 سے اوپر ہوتی ہے, 13 سال اور بلوغت اس کے بعد جو ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام 12 سال کی عمر میں شادی کر لیتے تھے اور 13 سال کی عمر میں وہ والد بھی بن جاتے تھے مرد لوگ. تو یعنی ایسے بھی صحابی ہیں کہ جن کے بیٹے کے اندر اور ان کے اپنی عمر میں 12 سال کا ہی فرق تھا, یعنی انہوں نے 12 سال کی عمر میں شادی کی اور 13 سال کی عمر میں ان کو لڑکا ہو گیا. تو اس طرح جو ہے 12-13 سال کی عمر بلوغت کی ہوتی ہے. اس وقت سے لے کر جب تک انہوں نے جان بوجھ کے روزے چھوڑے تھے, ہر مہینے کے جو ہے وہ 30 یا 29 دن کو گن لیں, اور اگر ان دنوں میں اگر انہوں نے کچھ روزے رکھ لیے ہیں تو 5-6 روزے کم کر لیں اور اس کے حساب سے اپنے گنتی کر لیں. جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے 10 سال کے روزے نہیں رکھے اور 10 سال میں جو ہے 10 دن کے روزے رکھے تھے, 20 دن چھوٹ گئے, تو وہ 200 دن بنتے ہیں. اور وہ 200 دن جو ہے اپنی زندگی کے اندر لکھ کے رکھ لے کہ میں نے 200 روزے رکھنے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے جب بھی اس کو موقع ملے جمعرات کا رکھ لے, ہفتے کا رکھ لے, پیر کا رکھ لے, کیونکہ یہ فرض روزے ہیں تو اس میں ایام کی کوئی یعنی اس کی پابندی نہیں ہے. جب بھی اسے موقع ملے وہ ایک ایک روزے رکھتا جائے گا اور اسی طرح اپنے 200 کی گنتی سے وہ کم کرتا جائے گا. تو اس طرح جو ہے اس میں معافی نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی معاف نہیں کیا جو روزہ اس کو قرضے روزہ تھے اس پر اور وہ وفات ہو گئی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام فلیصم عنہ ولیہ. اگر کوئی شخص کی وفات ہو جاتی ہے اور اس پر روزے تھے اور وہ جو ہے اس نے روزے کی قضا نہیں کی تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے روزے اس کے عوض رکھے. اگر روزے نہیں رکھ سکتا تھا تو کفارہ دینا پڑے گا. تو اس طرح جو ہے روزے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے. تو موقع ملتے وہ جو ہے اگر مریض ہے, بیمار ہو چکا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کفارہ دے گا, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلانا, یہ کفارہ. اگر 200 روزے ہیں تو 200 مسکین کو کھانا کھلا دے, ایک وقت میں کھلا دے, یا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے, تو وہ جو ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد جو موقع ملتا ہے تو پھر وہ روزے نہ چھوڑے اور توبہ استغفار کرتا رہے. بہت شکریہ. کئی سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں سب تو پوچھ نہیں سکتا, لیکن ایک نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کو بھی روزے رکھنے ہوں گے آن ہز بہاف اور ہر بہاف. اب تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص کی جو ہے زندگی میں اتنے روزے چھوٹے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل, اور اس کو چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ بتا دے یا اپنی وصیت میں لکھ لے کہ میری زندگی میں ابھی میں موقع نہیں مجھے ملا ہے, تو کم سے کم اگر میں روزہ نہیں رکھ سکا ہوں تو آپ لوگ اگر نہیں رکھتے ہیں تو میرے یہ روزوں کے عوض کفارہ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کلیریفیکیشن. امید کرتے ہیں کہ اٹ واز کلیئر ٹو یو. 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو نمبر, اور دونوں نمبر جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین کے نیچے دکھایا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. جی سوال پوچھیے. جی میرے پاس 3 سوال ہیں. جی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں ہم قرآن کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں جیسے تراوی میں پڑھتے ہیں, تو تہجد میں ہم کر سکتے اس طرح. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا بلڈ ٹیسٹ ہو تو بلڈ ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اچھا, اور اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ بعض ایسے کھانے ملتے ہیں فرض کر جیسے ساسیجز وغیرہ, اس میں نا 2 قسم کی میٹ کو نا کمبائن کیا جاتا ہے, تو اس کو کھانا ٹھیک ہے؟ 2 میٹس کو ہم کمبائن کر کے کھا سکتے ہیں؟ کس طرح کے 2 میٹ آپ کہہ رہی, کس طرح کے 2 میٹ؟ ہاں چکن اور بیف. اچھا چکن اور, لیکن دونوں بشرط حلال ہو. حلال ہوتے ہیں لیکن بس وہ مکس ہوتے ہیں. میں نے کہیں سنا کہ یہ پسندیدہ نہیں تھا, تو بس میں نے اس کو کلیریفائی کرنا تھا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ امید کرتا ہوں کہ سوالات کلیئر ہیں, واضح ہیں. بالکل بالکل کلیئر ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے
کہ اس دور میں بھی لوگ جو ہے تہجد کے لیے جو ہے ماشاءاللہ سوال پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کو ماشاءاللہ پڑھنے کے بارے میں بھی پوچھا کرتے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسی طرح کا ایمان دے, کیونکہ تہجد کا تو یہ سلسلہ ہمارے صحابہ کے زمانے میں تھا اور چند لوگوں میں رہ گیا تھا, ورنہ تو ابھی کے دور میں تو بیچارے رات کو جو ہے یا تو فلمیں دیکھ کے سو جاتے ہیں یا اپنی دنیاوی مستیوں میں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے. جہاں تک بہن کا سوال ہے تو بالکل جائز ہے, کیونکہ قرآن جو ہے اگر سامنے سٹینڈ بنا کر, جو وہ میوزیکل ایک سٹینڈ آتا ہے, اس پر قرآن رکھ کر جو ہے آدمی اپنی نماز جو ہے اس کو دیکھ کے پڑھ کے پورا قرآن پڑھ سکتا ہے تہجد کی نماز میں. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, اس زمانے میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ملتا تھا سب کے پاس موجود ہے کتابی شکل میں, جس طرح کی یہ کتابی شکل ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. تو لوگ جو ہے اپنے حفظ کے ذریعے کرتے تھے. ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کھول کے جو ہے پڑھ سکتی ہیں. دوسرا جو سوال تھا کہ خون نکلنے میں بلڈ ٹیسٹ میں جو ہے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں, تو ایسا نہیں ہے. وضو ٹوٹنے کی صرف دو ہی وجہ ہوتی ہیں, ایک تو شرمگاہ سے سامنے سے یا پیچھے سے کوئی چیز خارج ہو جائے, یا ایسی گنودگی آ جائے کہ آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھا ہو, انسان اپنا ہوش کھو بیٹھ جائے. اور یہ ہوتا تو اس زمانے میں لوگ جو ہیں حجامہ کراتے تھے, بلڈ نکالتے تھے باڈی سے, تو وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اگر ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے یا ایسی گہری نیند میں چلا گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. لیکن ایک انسان بحالت وضو جو ہے بلڈ ٹیسٹ کروا رہا ہے اور پھر بھی وہ تندرست ہے, چست ہے, اور نہ گنودگی اس کو آئی ہے, نہ نیند آئی ہے, نہ بےہوشی طاری ہوئی ہے اس پر, تو انشاءاللہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور تیسرا سوال جو ہے میرا خیال ہے ان کا یہ تھا کہ ایک پکوان میں دو طرح کے گوشت اگر مل جائے تو وہ حلال ہے کہ نہیں. بالکل جائز ہے. آپ اگر ایک ہی پکوان کے اندر جو ہے تھوڑا سا جو ہے سبزی ملا لیں, اس میں مرغی کا گوشت ڈال لیں اور اس میں جو ہے بکری کا گوشت ملا کے کھا لیں, تو انشاءاللہ کوئی حرام نہیں ہے. یا الگ الگ بھی کھاتے ہیں تو بھی, کیونکہ پیٹ میں جانے کے بعد وہ سب مکس ہو جاتے ہیں, اسی لیے کوئی چیز جو ہے یہ اس طرح کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں بنتی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. 3 اہم سوال تھے اور تھینک یو سو مچ فار بیوٹیفل ایکسپلیننگ شیخ. 0203-515-0757 اسٹوڈیو نمبر 0791684143 جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے. ہم لائیو فیس بک پیج میں بھی ہم لائیو ہیں, اسٹریم کر رہے ہیں, اور یوٹیوب چینل پر بھی انشاءاللہ آپ ضرور بھیج سکتے ہیں سوال. اور تھینک یو سو مچ جو ینگ ہمارے ویورز ہیں انگیجنگ وتھ اس تھرو یوٹیوب چینل. ان فیکٹ ایک کامنٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں شیخ, یہ آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے. زین کہہ رہے ہیں کہ اٹس گڈ ٹو سی شیخ نوئنگ دیٹ ہی شوڈنٹ آنسر دی کویسچن بٹ آفٹر دی بریک brilliant time management and it was so smooth. Thank you very much Zain for your kind words. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک میں جانے کا. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھ رہے ہیں آپ آسک ایمان آن ایمان چینل آن Sky 757. لوٹتے ہیں بہت جلد, ساتھ ہی رہیے گا. Thank you very much. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں آسک ایمان لائیو آن ایمان چینل Sky 757. یاد دلا دوں کہ ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں ناٹ اونلی آن اسکائی پلیٹ فارم بٹ آلسو آن فیس بک پیج. ساتھ ہی ساتھ ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی, اینڈ آف کورس وائا ویب سائٹ emanchannel.tv. پھر یاد دلا دوں, ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آل آر پلیٹ فارمز انکلوڈنگ ہمارے فیس بک پیج, یوٹیوب چینل, فالو اس آن ٹویٹر ہینڈل, اینڈ آف کورس ڈو لائک آر انسٹاگرام پیج. اسٹوڈیو نمبر 0203-515-0757 اور واٹس ایپ کے نمبر 07916841483. یاد دلا دوں کہ انٹرنیشنل ناظرین کرام آپ یوز کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر ٹو کال ان ڈائریکٹلی ان ٹو دی اسٹوڈیو. ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر گیسٹ شیخ ڈاکٹر عبد المجید.
چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف اینڈ دس ٹائم اٹس عبد الرزاق برادر عبد الرزاق فرام دبئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو قمر بھائی؟ الحمدللہ, بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. جی سوال پوچھیے گا. ہاں میں دبئی سے بات کر رہا ہوں, اجمان سے, عبد المجید کے بڑے بھائی. اچھا ایکسلنٹ. ہاں اجمان سے, دبئی اجمان سے بات کر رہا ہوں. آپ جی میں جانتا ہوں. تو میں ہاں جی اجمان میں جانتا ہوں, اچھی طرح جانتا ہوں اجمان. جی سوال کریں آپ. اچھا, سوال یہ ہے کہ میرے ساتھیوں نے پوچھا تھا جی کہ جیسے مومن جنات ہوتے ہیں ان کی نماز قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نماز قضا ہوتی تو بتاؤ, اگر نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں تو ہماری طرح پڑھتے ہیں یا کیا؟ یہ سوال کیسے آیا؟ یہ کچھ ساتھیوں نے پوچھا تھا بہت پہلے. اچھا, تو من میں آپ کا جو ہے بہت یہ پہلے چل رہا پوچھا تھا. جی ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ کوشچن. آج سے پہلے کسی نے یہ سوال پوچھا نہیں ہوگا, لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی جواب تو ہوگا. چلتے بڑھتے ہیں شیخ کی طرف, سنتے ہیں کیا جواب ہے. قمر بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج آپ کا بھائی عبد المجید جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, یہ ماشاءاللہ عبد الرزاق کی محنت ہے. یہ عبد الرزاق میرے سگے بڑے بھائی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے ہی مجھے اسلام کی تعلیم سکھانے کے لیے پوری مدد کی تھی میری. ماشاءاللہ ماشاء اللہ, ہم دعا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. تو یہ میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ان کے جنات کا سوال یہی ہے کہ دیکھیں شریعت ہمارے لیے اور جنات کے لیے ایک ہی ہے, کیونکہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ قیامت کے دن جناتوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے تک پہنچا تھا کہ نہیں. تو یہ دونوں آیتوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری شریعت جو مردوں کے لیے, انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے سیم ہے. تو اگر ہماری نمازیں قضا ہوتی ہے تو جیسے ہم ادا کرتے ہیں, اسی طرح جناتوں کی نمازیں بھی جو ہے جیسے قضا ہو جائے گی تو ان کو بھی اسی طرح سے ادا کرنا ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ہے دونوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. امید کرتے ہیں کہ اٹس کلیئر اینڈ اٹس انٹرسٹنگ کوشچن. لیں گے بڑھیں گے اگلے کالر کی طرف, پر اس سے پہلے کچھ میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سیگمنٹ میں جو ہمارے سسٹر ہیں انہوں نے ایک جو پوچھا تھا تہجد کے ریلیٹڈ کوشچن تھا, تو چند فقہا جو ہیں, کیونکہ جو بہن ہیں جو ویور ہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ جیسے تراویح میں صلاۃ تراویح قرآن کریم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, تو بعض فقہا کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ کے پڑھنا چاہیے. آپ کا جو ہے میں رائے جاننا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھے جن کو انہوں نے امامت کے لیے رکھا تھا, اور وہ جو ہے قرآن کو دیکھ کر جو ہے تراویح پڑھایا کرتے تھے. جی تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ لوٹیں گے آپ کے پاس پھر بھی ان فیو مومنٹ. اس سے پہلے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. سسٹر شاہدہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کو نا آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے. اچھا. اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں, اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں, اور کچھ پڑھنے کے لیے اگر آپ دیں. جی. اور میری بیٹی ہے وہ اسلام مذہب کی طرف نہیں آتی, 11 سال کی ہے, قرآن جی پڑھنے کی طرف نہیں آ رہی, اور کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں. میں بہت پریشان ہوں, اگر آپ دعا کریں اللہ اس کو سچی مسلمان بنائے. اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ. شیخ یہ تو صرف یہی نہیں ہے, اس طرح کے بہت ایسے چیلنجز ہیں انفارچونیٹلی مسلم کمیونٹی آر فیسنگ. جی آپ کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری بہن ماشاءاللہ روزانہ میرے پاس ایسے بچوں کے کیس آتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جو مسلمان علماء جن کے پاس سوسیولوجی اور اسلامک دونوں کی نالج ہو, اور وہ لوگ کاؤنسلنگ کرنے کے ماہر ہوں, تو ایسے بچوں کو ایسے علماء کے پاس ایسے سلام دعا کے طور پر لے جائیں, تاکہ وہ جو ہیں ان بچوں سے پوچھیں سوال جواب اس طرح ایک فرینڈلی طریقے سے. اب میرے پاس بچے آتے ہیں, کالج کے یونی کے بچے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام پسند نہیں تھا, اور ہم صرف مسلمان اس لیے تھے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, اور وہ اس کی ڈر سے ہم اسلام قبول کرتے تھے یا اسلام پہ رہتے تھے. اب ہمیں ڈر نہیں ہے, اب ہم کھل کے کہہ رہے ہیں.
تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اور کون سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہے. تو وہ بتاتے ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیوں اچھی لگتی ہے, اور اسلام کی کون سی چیز بری لگتی ہے, اور کیسے پتا چلا کہ یہ اسلام کی چیز ہے اور اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں. اس طرح جو ہے بچوں کو اس اللہ تعالیٰ پہلے تو الحمدللہ دیکھیں قرآن پاک میں خود لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو کہا گیا کہ آپ ان سے بات چیت کریں, لوگوں سے, لوگوں کے پاس جائیں, ان کو پیغام دیں, اور ان کی جو جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سنیں اور اعتراضات کے پھر جواب دیں. تو اس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ڈرائیں نہیں, ہم اپنے بچوں کو جو ہے بھگائیں نہیں, سختیاں نہ کریں, اور یہ نہ کہیں کہ یہ کفر ہے, یہ گناہ ہے, اللہ ایسا نہ, ان کو موقع دیں, وہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں, کیونکہ وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے, اور اسکولوں کے اندر جو ہے دوسرے غیر مسلم بچے ان سے پوچھتے ہیں, یا غیر مسلم لڑکیاں ان کو کہتی ہیں کہ تم یہ کیوں کرتی ہو, وہ کیوں کرتی ہو, تو بچے جو ہے جواب نہیں دے پاتے. اور اسی طرح وہ اندرونی یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں. تو یہ ایسے بالکل بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ اللہ کی ذات بڑی ہے, اور خاص طور پہ ماں جو ہے رات کو تہجد میں اٹھ کے جب 2 ہاتھ اٹھا کے جو ہے اللہ سے دعا کرتی ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا سنتا ہے. تو آپ سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو, آپ کے بچوں کو, سب کو انشاءاللہ ہم یہ پورے شو میں قمر سے لے کر میں اور پورے ہمارے بھائی بہن جو سن رہے ہیں, ہم سب آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے جو ہے ایمان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رکھے, ایمان کے ساتھ زندگی دے, اور ایمان کے ساتھ ہی جو ہے خاتمہ بالخیر کرے. یہ سب کے لیے ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا موقع دیں بچوں کو, آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور بچے اس وقت اگر کسی بھی قسم کے اعتراض کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اسلام کے اچھے پہلو بتائیں, اسلام کی اچھی باتیں بتائیں ان کو, اور بتائیں دیکھیں کہ یہ چیزوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ چیزوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ چیزوں فائدے کی باتیں بتائیں. ان کو کسی چیز سے ڈرائیں نہیں, یہ نہ ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ غضب آ جائے گا, اللہ کی لعنت پڑے گی, اللہ جہنم میں جلائے گا, قبر کے اندر عذاب ہوگا. اس طرح چیزیں جو ہے بچوں کو دور کرتی ہیں, یہ اس طرح لوگوں کو ڈراتے ہیں, اور وہ باہر کے لوگ یہ کہیں گے دیکھو تمہیں ڈرا کے یہ چیز پر عمل کروایا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اللہ جو ہے محبت والا نہیں ہے, تمہارا اللہ رحم والا نہیں ہے, تمہارا اللہ تو زبردستی. تو اس طرح کی کوئی بھی باتیں بچوں کے, خاص طور پہ بچوں سے, یا وہ گھر کے لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو ڈرائے نہ, ایسے نہ ڈرائیں کہ تمہیں اللہ عذاب دے دے گا, اللہ تمہیں جو ہے تکلیفوں میں ڈال دے گا, اللہ تمہیں, تو وہ ڈر کے مارے اور دور ہو جاتے ہیں, نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ان کو اچھائیاں بتائیں, ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائیں, اچھے پہلو کی طرف لے جائیں, ان کی مدد کریں. اگر وہ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں تو ان کو ٹوکے نہیں, ان کے ساتھ جو ہے اگر وہ مالی پریشانی ہے تو مالی پریشانی دور کریں. اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں جائز چیزیں تو اس پہ پابندی نہ لگائیں, ان کو کرنے دیں, ان کے ساتھ خوشی سے رہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ان کے اندر جو ہے ایک محبت پیدا ہوگی, اور وہ دین کی طرف آئیں گے, ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی, اور وہ کھل کے آپ سے پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ چھپائیں گے نہیں, اور چھپ کے پیچھے سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ. مطلب ان شارٹ ہم سنیں ان کے کیا کیا اعتراضات ہیں, اور انہیں ہم سمجھائیں, اور اگر ہمیں پتہ بھی نہ ہو انڈائریکٹ ڈیٹیل, شیخ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالیفائڈ علماء کے ساتھ مطالعہ کریں, ان سے پوچھیں, ان کے ساتھ انگیج کریں. بہت شکریہ. بہن کی جو فرسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ریسنٹلی پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے ان کو آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ دعا اور کیا کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ آٹزم جو ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا نہیں ہوتی, جس میں امپروومنٹ نہیں ہوتا. ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں, اور خاص طور پہ میڈیکل ڈاکٹر لوگ جو سجیشنز دیتے ہیں, یا جو اس میں بیچ میں جو کوارڈینیٹرز ہوتے ہیں کہ اس بچے کو یہ چیزیں چاہیے, تو وہ ساری چیزیں دیں بچوں کو. کیونکہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جن کو بات چیت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, سمجھنے میں وقت لگتا ہے. اور لیکن یہ اگر ماشاءاللہ اس ملک میں ایک یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, برکت ہے کہ لوگ بچوں کو وہ تمام سہولتیں وہ دیتے ہیں کہ بچوں کی یہ جو کمزوریاں ہیں یا بیماریاں ہیں یہ جلد ختم ہو جاتی ہے.
تو آپ انشاءاللہ دعا کریں اور علاج بھی کریں. علاج سے مطلب کہ جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو دی جاتی ہے وہ بھی کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کلیئر ہے. پھر بھی اگر آپ مزید کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو 0203515077 ہمارا اسٹوڈیو نمبر، 07916841483 ہمارا واٹس ایپ نمبر. ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں فیس بک پیج کے ذریعے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں. تھینک یو ایور سو مچ جو ہمیں سوالات یا انگیجمنٹ ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. امید کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر لوٹ آئیں گے آپ کے کال کی طرف. بہت شکریہ. ناظرین کرام ویلکم بیک. لاسٹ سیگمنٹ ہے آج کے شو آج کے مان اردو پر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ شیخ ڈاکٹر عبد المجید. 0203515077 اسٹوڈیو کا نمبر ہے. 07916841483 ہمارا واٹس ایپ نمبر. بہت دن نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین کے نیچے دکھایا جا رہا ہے. ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں فیس بک پیج، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی، اینڈ آلسو وایا ویب سائٹ. بھولیے گا مت لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آل آر پلیٹفارمز انکلوڈنگ فیس بک پیج اینڈ آف کورس آر یوٹیوب چینل. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ آپ کے پاس کالر کی طرف ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ. شیخ میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ان ریلیشن ٹو پریویس سیگمنٹس جو ہمیں پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے. بلڈ ٹیسٹ کا ایک سوال آیا تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں when it comes to blood test اسپیشلی رمضان کے مہینے میں یہ ایک بہت کامن عام سوال ہے جو ہر شخص و اسپیشلی جو ہے پرٹیکولر ایج کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں یا رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے ہجامہ کرواتے تھے، کپنگ. تو اس موقع پر جو ہے بعض لوگوں کو کپنگ کروانے کی وجہ سے کمزوری ہوئی اور وہ روزوں کی حالت میں کپنگ کروائی تھی اس لیے وہ بیمار ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے ہجامہ کروایا گویا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ اس لیے منع کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے روزے کی حالت میں ہجامہ نہ کروائے. یہ صرف ڈرانے کے لیے، یہ نہیں کہ واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹنے کی شکل میں صرف اسی صورت میں روزہ نہ رکھنا چاہیے جب مریض ہو جائے انسان، کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ منکم من کان منکم مریضا او علی سفر. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آیت نمبر 185 کے اندر ذکر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے مسافر ہو یا بیمار ہو جائے تو اس کو جو ہے من ایام اخر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو روزے جو ہے بعد میں رکھنے ہیں جب وہ صحت یاب ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے. تو یہ حجامہ جو لگایا جاتا تھا اس کو بلڈ ٹیسٹ کا ہی شکل دی جاتی ہے، کیونکہ حجامے میں بھی خون نکالا جاتا ہے باڈی سے اور یہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی خون نکالا جاتا ہے باڈی سے. تو حکم یہ ہے شریعت میں کہ اگر ایک انسان کو اس چیز کا ڈر ہو روزے کی حالت میں کہ میں اگر بلڈ ٹیسٹ دوں گا اور میں بیمار ہو جاؤں گا تو پھر وہ دن کا روزہ نہ رکھے. یہ ہے حکم فقہا کا. سارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ اگر اسے یہ ڈر ہے کہ میں روزہ رکھ کر اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے جاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، تو اس دن کا وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر روزہ رکھ کر وہ جا رہا ہے، جیسے کہ الحمدللہ میں نے بھی کبھی جو ہے یہاں پر 1-2 بار میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں انہی ایام میں جن ایام میں رمضان ہے، اور بلڈ ٹیسٹ ہوا میرا اور ماشاءاللہ اللہ کی فضل سے کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑا. تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی خدشہ ہے اور خوف ہے، ڈر ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے تو روزہ نہ رکھے، ایک روزہ بعد میں رکھ لے. اور اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے اور بلڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے اور صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو انشاءاللہ روزے پر فرق نہیں پڑے گا. روزے پر فرق 3 چیزوں سے پڑتا ہے. ایک تو انسان جان بوجھ کے کھانا کھا لے یا جان بوجھ کے کچھ پی لے یا جان بوجھ کے قے کر دے، وامٹنگ کر دے،
یا جو ہے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے ہم بستری کر لے شوہر یا بیوی, تو اس طرح روزے ٹوٹ جائیں گے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت شکریہ. اور جس میں یاد دلا دوں کہ میڈیکل ایڈوائس کے لیے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا, نیئرسٹ آپ کے جو جی پی ہیں یا ڈاکٹر ہیں ان سے آپ جو ہے سجیسٹ کیجیے گا, اوپینین لیجیے گا, اینڈ دین ٹیک دی اپروپریٹ اسٹیپس. شیخ, کالر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال ہے, یہ ہے کہ آپ نے کہا when it comes to monthly cycle بہنیں جو ہیں روزے رکھنا ہی ہوگا, یا مرد ہو یا عورت ہو, ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ مطلب ایک ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال یا کتنے مطلب سالوں کا جو ہے روزہ مس ہوئے ہیں, ایک ایوریج کیلکولیٹ کر کے یا جتنا ہو سکے ٹو دی بیسٹ آف ایبلٹی ہم جو ہے کیلکولیٹ کر کے وہی روزہ رکھیں. سلاد کی حیثیت سے اگر کسی نے ایسے سلاد جو ہے مس کی ہو تو پھر کیا شرط ہے, ان کو پورا سلاد ادا کرنا چاہیے فار لاسٹ 10 years 5 years فار ایگزامپل, یا پھر اللہ سے صرف معافی مانگے اور انشاءاللہ وعدہ کریں کبھی پھر سلاد جو ہے چھوٹے نہ. بالکل, دیکھیں ماشاءاللہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں جب بھی روزوں میں جب پیریڈز آ جاتے تھے, ماہواری آ جاتی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ روزے بھی نہ رکھیں, نماز بھی نہ پڑھیں. لیکن جب ہم نارمل حالت میں آ جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہمیں کہ روزوں کی قضا کرو, نماز کی قضا نہیں ہے. تو یہ تو اس مسئلے میں کہ ایک جائز وجہ تھی نماز چھوڑنے کی. لیکن جیسے آپ کا سوال ہے کہ یہ تو ایسا ہے کہ جان بوجھ کے انسان مرد یا عورت نمازیں چھوڑ دیتا ہے, تو اب اس کی گنتی کا تو اتنا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی جو ہے اندازہ لگا لے کہ کتنے دن رکھی تھی کتنے دن. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, دو اس کی نصیحتیں کی گئی ہیں علماء نے دو چیزوں کی. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ توبہ استغفار کر کے انسان جو ہے یہ عہد کر لے کہ اب جو ہے آئندہ میں اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا, آئندہ یا نہیں کروں گا مرد کے لیے, کروں گی عورت کے لیے. وہ عہد کر لے اللہ سے کہ آئندہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا, یا عہد کر لے کہ آئندہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی, یہ توبہ کر کے. اور دوسرا جو ہے علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ قیامت کے دن فرض نمازوں کے حساب کتاب کو پورا کرنے کے لیے سنت اور نفلیں ان کی گنتیاں ہوں گی کہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندے کے فرض پورے نہیں ہوئے, تو اللہ کہے گا کہ اس بندے نے کچھ نفل بھی پڑھے ہوں گے, کچھ سنتیں بھی پڑھی ہوں گی, ان کو بھی ملا لو اور اس کے فرض کو کامیاب کر دو, یعنی مکمل کر دو, اس کے فرض میں جو کمی ہوئی ہے اس کو پوری کر دو. تو اس طرح علماء نے کہا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ موقع ملے تو نفلی نماز پڑھتا رہے, سنتیں زیادہ کر لے, نفلی نمازیں زیادہ کر لے, تہجد کو پابند کر لے. تو وہ ساری جو چیزیں پچھلے زمانے میں جو جاہلیت میں یا نادانی کے طور پر اس نے جو نمازیں چھوڑ دی تھی, وہ نمازیں جو ہے اس کی انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ جو ہے اس کے اجر میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف, جو اگر میں پیرافریز کروں, یوٹیوب سے میں یہ سوال پوچھوں گا. ثانیہ منن پوچھ رہی ہے اگر کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہو تو ہم کیا کریں؟ کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے تو کرنے دینا, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے جی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ آیت سے ہمیں سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین ایسا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جاتے, مسلمانوں کو مذاق اڑا کے بیوقوف بنا کے ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب اپنے کافروں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں, اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں, اور یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے بیوقوف بنا سکتے ہیں ہم لوگ, تو در حقیقت یہ اپنا خود مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں کے ساتھ جو ہے پہلی بات تو ہے ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسا ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ ان کو اور مزہ آ جائے, دیکھو ہاں میں نے تمہیں جو ہے
غصہ دلا دیا, دیکھو تمہیں چڑھا دیا. اب وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ منافقین اور جو اس زمانے کے جو دشمن اسلام جو تھے وہ ہنستے تھے جب مسلمانوں کو کسی چیز پر غضب غصہ آتا تھا. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دین محبت کا دین ہے, صبر اور تحمل کا دین ہے, اخلاق کا دین ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی مذاق اڑاتا تو کرنے دیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی جاہل انسان, کوئی تمسخر کرنے والا, مسخرہ کرنے والا انسان اگر تمہارے سامنے اٹھ بیٹھ کرنے لگ جائے اور تمہیں اسلام کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے تو کہہ دو اللہ کی سلامتی ہو, قالوا سلاما. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما, جب جاہل اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ یا بدتمیز لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہو جائے, آمنا سامنا ہو جائے, تو ان سے کہو کہ بھائی لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پہ چلو, ہم ہمارے دین پہ, ہمیں تم سے کوئی نہیں ہے. اللہ سب پر جو ہے سلامتی کرے. اسی موضوع پر میرا آخری نقطہ جو ہے, لٹرلی ہمارے پاس 1.5 منٹس ہے. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, سورہ انعام. جی اگر آپ ترجمہ کر دیں ہمارے لیے. جی یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو غیر مسلم خدا کے اوپر, اللہ کے اوپر گالیاں دیتے ہیں تو تم ان کے خدا کو گالی نہ دو, کیونکہ اگر وہ گالی دیں گے اور تم گالی دو گے تو وہ پھر اللہ پہ گالیاں دیں گے. تو اس سے جو ہے یہ لوگ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. لہذا تم جو ہو ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرو جو یہ تم سے کرتے ہیں. بہت شکریہ شیخ. جی شیخ, اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ان کے جو ہے اس طرح کے برتاؤ کو اچھے اخلاق سے تم جواب دو. تھینک یو. چاہتا تو ہوں میں انشاءاللہ اور گفتگو کرے, بٹ انفارچونیٹلی دی آور از اپ. امید کرتے ہیں پھر کسی شو پر آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات, آپ سے گفتگو کریں گے, باتیں کریں گے اور آپ سے سیکھیں گے. اور تھینک یو ٹو آل آر ویورز جنہوں نے فون کیے ہیں, جنہوں نے سوالات بھیجے واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے. انفارچونیٹلی سارے سوالات تو ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں تو کور نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں آپ پھر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اگلے ایپیسوڈ آسک ایمان اردو پر. ویل بی بیک اگین لائیو وتھ نارمل آسک ایمان انگلش آن فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. اگر آپ نے مس کی ہو تو آپ ضرور ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں, یا ویڈیوز ہمارے موجود ہیں فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پر. انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم.